بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم زنگی خاندان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیسے یہ خاندان برسر اقتدار آیا اور کس طرح سے پھر جو ہے ان کے زمانے کے اندر مسلمانوں نے کامیابیاں حاصل کیں۔ تو زنگی خاندان کا اگر ہم حوالہ دیں تو زنگیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نسلاً ترک تھے، اور ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اتابک کا۔ تو اتابک کا لفظ ان کے لیے بولا جاتا ہے، اور اتابک کہا جاتا تھا ٹیوٹر کو، یعنی کہ استاد کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا، اور عزت کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا تھا یہ نام۔ اور اس خاندان کے جو لوگ تھے وہ اپنی قابلیت کی بنا پر اور اپنی صلاحیتوں کی بنا پر وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، اور انہوں نے تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلیبی مختلف اوقات میں ہم صدیوں یہ حملہ آور ہوتے رہے، اور زنگی خاندان کا پرٹیکولر جو دور ہے اس میں زنگیوں نے ان صلیبیوں کا جو ہے مقابلہ بڑی بہادری کے ساتھ کیا، اور ان کی جو پیش قدمی ہے اس کو روکنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے عماد الدین زنگی کے بارے میں۔ عماد الدین زنگی کون تھے، کہاں پہ پیدا ہوئے، کس طرح سے انہوں نے کامیابیاں حاصل کیں، اس حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم تاریخی طور پہ جائزہ لیں تو سب سے پہلے ہم ان کا پیریڈ دیکھیں گے کہ ان کا پیریڈ، یہ جو بھی آپ پرسنالٹی کریں گے اس میں سب سے پہلے اس عہد کو دیکھیں گے کہ ان کا عہد کب سے کب تک ہے۔ تو 1126 سے لے کر 1146 تک کا دور جو ہے وہ عماد الدین زنگی کا ہے، اور اس دوران جو بھی واقعات رونما ہوئے اور جو بھی کردار ادا کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، اور ان تابڑ توڑ حملوں کا جو جواب ہے بہت بہادری سے دیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے عماد الدین زنگی کون تھے اور کس طرح سے ان کو حکومت ملی، تو ہم نے ایک بادشاہ جس کا نام ملک شاہ سلجوقی تھا اس کے بارے میں پڑھا کہ ملک شاہ کس حد تک لائق و فائق تھا، اور ملک شاہ سلجوقیوں کے بارے میں کہ کس طرح سے یہ ترک لوگ تھے اور کس طرح سے انہوں نے اپنی جو حکومت ہے اس کو بڑھایا، اور اس میں ملک شاہ سلجوقی کا ہم نے پیچھے پڑھا، جس میں ہم نے ان کے جو وزیر تھے نظام الملک توسی، اس کے بارے میں پڑھا کہ وہ 30 سال تک ملک شاہ سلجوقی کا جو ہے کے دور میں، اور اسی سلجوقی دور میں وہ جو ہے وزارت کے عہدے پر فائز رہے، اور جو اس خاندان نے اس دور میں کامیابیاں حاصل کی وہ ان کے مرہون منت تھی۔ تو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ عماد الدین زنگی کا جو کردار ہے وہ ہمیں بڑا قابل تحسین نظر آتا ہے۔ عماد الدین بیسیکلی جو عماد الدین کے والد تھے ان کا نام امیر اقسیم الدولہ تھا، اور امیر اقسیم الدولہ کون تھے، یہ جو تھے ان کا یہ عماد الدین عماد الدین زنگی کے والد جو تھے وہ ملک شاہ سلجوقی کے غلام تھے، اور ملک شاہ سلجوقی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے کام سے، اور اس کو حلب کا جو ہے والی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ملک شاہ کی جب وفات ہم دیکھتے ہیں ہوتی ہے تو اس خاندان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اور اس پھوٹ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر وقت جو ہے ملک جو ہے طوائف الملوکی کا شکار نظر آتا ہے، اور جو لوگ ہیں مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خاندان میں سے اٹھ کھڑے ہوئے، کبھی کسی نے دعویٰ کر دیا اور کبھی کسی نے دعویٰ کر دیا۔ اسی طرح سے ایک شخص جو ہے جس کا نام برقیہ رخ تھا اس نے بھی جو ہے بادشاہت کا دعویٰ کیا۔ تو جو یہ ان کے والد تھے انہوں نے برقیہ رخ کا ساتھ دیا۔ ابتدائی طور پہ ہم نے دیکھا جب برقیہ رخ اور تتش کے درمیان لڑائی جاری تھی تو اس میں تتش کا پلڑا بھاری تھا، اور برقیہ رخ جو ہے وہ شکست کھا جاتا ہے، اور یہی امیر جو عماد الدین کے والد تھے یہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن عماد جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور برقیہ رخ سے جا ملتا ہے۔ تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ برقیہ رخ جو ہے جلد ہی برقیہ رخ نے اپنے تمام حریفوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، اور ان کو جو وہ خود جو ہے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اب اس برقیہ رخ نے کیا کیا کہ اس نے امیر اکثر کی جو وفاداری تھی اور جو خدمات تھیں اس کے پیش نظر جو ہے عماد الدین کی تربیت کا اہتمام کیا، اور اسے اعلیٰ عہدے پر جو ہے
فائز کیا۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باپ کے ایک ساتھی امیر کربوکا جو تھے، انہوں نے اسے پاس بلایا اور اپنی فوج میں اعلیٰ عہدے جو ہیں دیے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کہ وہی امیر کربوکا جو ہے وہ دشمن کے کسی قبضے میں آ جاتا ہے اور دشمن اس کو مارنے کے قریب تھا اور اس کی جان کو بے حد خطرات لاحق تھے، تو اسی دوران جو ہے عماد الدین نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا اور ان کو اس سے جو ہے دشمنوں کے اس نرخے سے نکال لاتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان مزید جو ہے برقیہ رخ جو ہے اس کا جب عماد الدین کی یہ کامیابیاں دیکھتے ہیں اور عماد الدین کا یہ کردار دیکھتے ہیں تو وہ مزید جو ہیں اس کی اچھی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے کربوکا امیر جو ہے ان کی وفات ہو جاتی ہے اور امیر جکرمش جو ہیں عماد الدین کی جو ہے مزید قدر افزائی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ عماد الدین کو اس کے عہدے سے جو ہے ہٹائیں، لیکن وہ ان کو اس حد تک اس سے امیر جو ہے اگلے آنے والے امیر جو ہوتے ہیں کربوکا کے بعد، وہ اس حد تک متاثر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پوتی کی شادی جو ہے عماد الدین کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک خاندانی چپلشیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں اور جو نیا بادشاہ بنتا ہے وہ امیر جکرمش سے ناراض ہوتا ہے اور اس کو گرفتار کر دیتا ہے۔ لیکن عماد الدین چونکہ اس وقت اس کی جو بیک گراؤنڈ تھا، جو ان لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، تو اس نے اس وقت سلطان کی ڈائریکٹ مخالفت نہیں کرتا اور اس علاقے کو چھوڑ کر موصل عراق کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور بعد میں امیر مودود جو ہے موصل کا حکمران ہوا تو وہ عماد الدین دوبارہ جو ہے اس کی فوج میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ عماد الدین کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ عماد الدین کے والد جو تھے وہ حلب کے علاقے میں ان کو وہاں پر والی مقرر کیا گیا تھا اور حلب میں مقرر کس نے کیا تھا؟ ملک شاہ سلجوقی نے کیا تھا۔ ملک شاہ سلجوقی جو ہے اس کی وفات کے بعد خاندان جو ہے خانہ جنگی کا شکار ہوتا ہے اور اس خانہ جنگی میں کبھی برقیہ رخ جو ہے وہ دعویٰ کر دیتا ہے اور کبھی تتش ہے، دونوں آپس میں حریف تھے، کبھی تتش کا پلڑا بھاری رہا، کبھی برقیہ رخ کامیاب ہو گیا، یعنی کہ یکے بعد دیگرے مختلف امیر جو ہیں وہ آتے گئے، لیکن وہ تمام لوگ جو تھے وہ عماد الدین کی صلاحیتوں سے نہایت متاثر تھے اور عماد الدین جو ہے ان کو بے حد متاثر کرتے ہیں۔ مختلف واقعات ہم دیکھتے ہیں، جب جیسے امیر کربوکا کے بارے میں کہ وہ دشمن کے نرغے میں تھے اور ان کو وہاں سے نکال لانے میں کس طریقے سے جو ہے یہ کامیاب ہوتے ہیں، تو عماد الدین بیسیکلی حلب کے والی کے بیٹے تھے اور پھر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر جو سلجوقیوں کی خانہ جنگیاں تھیں اس دور میں انہوں نے عروج حاصل کیا، ٹھیک ہے، اور اسی عروج کے نتیجے میں پھر ان کو اس حد تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکومت بھی دی اور اس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوئے کہ اللہ نے ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ کس طریقے سے انہوں نے وہ صلیبی جو بار بار حملے کر رہے تھے مسلمانوں پر، ان کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی اور انتشار کی وجہ سے جب مسلمان بہت کمزور ہو رہے تھے تو صلیبی بار حملہ کر رہے تھے، تو ان کے مظالم سے عماد الدین بہت پریشان ہو گئے کہ یہ صلیبی جو ہیں اٹھ کے بار مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو عماد الدین نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کے خلاف بہت سی لڑائیاں لڑیں، جن میں بہت سی مشہور لڑائیوں میں ہم کہہ سکتے ہیں اڈیسیا کا معرکہ تھا، تبریا کا تھا، سبستان کا تھا، اور تبریا کی جنگ کے اندر انہوں نے اس حد تک شجاعت کا مظاہرہ کیا اور دشمن کی دروازوں جو ہیں صفوں کے دروازوں تک یہ پہنچ گئے اور صلیبی بھی اس وقت ان سے ڈر گئے اور بڑے خائف ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں۔ یعنی کہ عماد الدین نے کسی قسم کی کمزوری کا اظہار نہیں کیا۔ جب صلیبی بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے تو عماد الدین اس حملوں کا جواب دینے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار تھے اور کئی دفعہ انہوں نے خود آگے بڑھ کر دشمن کے علاقوں کے اندر گھس کر جو ہے دشمن کو مارا، اور اس دور میں جو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان بہت زیادہ کمزوری کا شکار ہو رہے تھے، تو عماد الدین کی جو شخصیت تھی مسلمانوں کے لیے اور اس دور میں ان حالات میں ایک بہترین شخصیت کے طور پہ ابھرے، جنہوں نے ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا اور ان تمام صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو جو ہے روکے رکھا۔ اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔
عماد الدین کی ہم دیکھتے ہیں کہ جو صلاحیتیں تھیں اور جس طریقے سے وہ بہادر تھے، ان کے یہ جو کارنامے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے مختلف اوقات میں اپنی بہادری کا ثبوت دیا اور مختلف اپنی شجاعت کے مظاہرے کیے، تو وہ سلطان محمود سلجوقی جو تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خاندان سلاجقہ کی حکومت تھی اس وقت، تو انہوں نے سلطان محمود سلجوقی کے جو امرا تھے، جو ان کے ممتاز امرا تھے، یعنی کہ جو بڑے بڑے ان کے جو امرا تھے ان کے دور کے، ان میں یہ شامل ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے سلطان کا خاص اعتماد جو ہے وہ حاصل کیا۔ اسی طرح سے انہوں نے سلطان کے ساتھ بغداد کا سفر بھی کیا، اور سلطان محمود جو ہیں، محمود سلجوقی، ان سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ انہیں موصل کا والی یا گورنر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقرر کر دیا، کیونکہ یہی وہ علاقے تھے جہاں پر صلیبی جو ہیں وہ بار بار حملہ آور ہوتے تھے اور مسلمانوں کو جو ہے زخم پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں اطابق کا خطاب دیا گیا، اور اسے اپنے بیٹوں کا اطلیق بھی انہوں نے مقرر کیا۔ اب عماد الدین کو جب موصل کا والی بنایا گیا تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا جو اظہار ہے وہ بہترین طریقے سے کیا، اور جو امرا نافرمان تھے اور آپس میں لڑائی جھگڑے میں مشغول رہتے تھے، بہت طریقے کے ساتھ اور ایک حکمت عملی کے تحت ان کو جو ہے ان کی جو آپس کی اختلافات تھے ان کو انہوں نے دور کیا۔ اسی طرح سے انہوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ صلیبی جو ہیں اس دور میں مختلف علاقوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو عماد الدین جو ہیں یہ بھی مسلسل جو ہے اپنے قوت کو جمع کر رہے تھے کہ کبھی بھی جب حملہ آور صلیبی حملہ کریں یا جو ہے مسلمان حملہ کریں تو یہ ان کا بھرپور طریقے سے جواب دے سکیں۔ حلب جو ہے شام کے اندر ایک شہر ہے، اور وہاں سے صرف 4 میل کے فاصلے پر جو ہے قلعہ ایک تھا جس کا نام اسارب تھا۔ اس پر کیا کیا، صلیبی نے جو ہیں وہاں پر قلعہ اسارب پر جو ہے وہ قابض ہو جاتے ہیں، اور اس قبضے کی وجہ سے مسلمان سخت تکالیف کا شکار تھے اور مصیبت میں تھے کہ ان کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت قریب وہ آ چکے تھے۔ تو عماد الدین نے کیا کیا کہ انہوں نے اس قلعے کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہاں پر انہوں نے ایک خونریز جنگ جو ہے وہ لڑی، اور اس جنگ کے حوالے سے علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ 60,000 مقتول صلیبیوں کی ہڈیاں 70 برس بعد بھی دیکھی جا سکتی تھیں، یعنی کہ اس حد تک سخت لڑائی ہوئی تھی کہ صلیبیوں کو بہت زیادہ نقصان جو ہے عماد الدین انہوں نے پہنچایا تھا، یعنی کہ ان کی بقایا جات جو ہیں ہم دیکھ سکتے تھے کہ یہاں پہ کس حد تک نقصان تھا۔ 70,000 کے قریب 60,000 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے، اور 70 برس بعد بھی اس چیز کے نشان موجود تھے کہ وہاں پر کس حد تک خون ریزی ہوئی تھی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عماد الدین نے حرم کے قلعے پر بھی جو ہے حملہ کیا، اور عیسائی جو ہیں وہ محاصرے کی شدت سے تنگ آئے اور انہوں نے خراج کی ادائیگی پر صلح کر لی۔ تو عماد الدین کی بڑی کامیابی جب وہ موصل کے والی ہوئے تو موصل کے گرد کہ آگے آپ ہم دیکھتے ہیں کہ حلب کا علاقہ ہے، تو حلب کے اندر حلب سے صرف 4 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تھا جس کا نام اسارب تھا، وہاں پر انہوں نے حملہ کیا، اور وہاں پر بہت زیادہ جو ہے شدت کے ساتھ لڑائی ہوئی جس میں 60,000 کے قریب جو ہے صلیبی مارے گئے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان عماد الدین کی کامیابیوں کی جو خبریں تھیں وہ یورپ میں بھی پہنچ رہی تھیں، اور یہاں پر بھی جو ہے مذہبی جنگوں کی ایک نئی لہر اٹھنا شروع ہو گئی، اور مختلف بادشاہ جو تھے جنہوں نے آپس میں گٹھ شوٹ کیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے جو ہے پیش قدمی شروع کر دی تاکہ ہم صلیب کی یا جو ہم مسلمانوں کو کسی صورت میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ روم کے بادشاہ اور فرانس کے بادشاہ، ان دونوں کی سرکردگی میں ایک لشکر جو ہے جنہوں نے لوگوں کے مذہبی جذبات بھڑکائے، اور یہ وہ لشکر تھا جس نے بڑی وحشت اور بربریت کا جو ہے مظاہرہ کیا، اور یہ مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بزا کے شہر جو ہے ان کو اس کے اندر جو ہے سب سے پہلا اس کا شکار بنا،
جس کو انہوں نے فتح کیا اور تمام مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا. یعنی کہ مسلمانوں کے علاقے جس کا نام بزاہ تھا، وہاں پر انہوں نے تمام مردوں کو قتل کیا اور عورتوں اور بچوں کو جو ہے غلام بنا لیا. اس کے بعد وہ اگلا شہر جو ہے وہ قلعہ تھا شیزر کا، اس کی طرف بڑھے. یہاں کے جو حکمران تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عماد الدین کو اپنی مدد کے لیے پکارا اور کہا کہ عماد الدین ہماری مدد کریں. تو عماد الدین قلعہ شیزر، اس کو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ بزا کا آپ سب ہیڈنگ دے دیں، اس کے بعد آپ لکھ دیجیے گا قلعہ شیزر کا. تو سلطان نے کیا کیا، انہوں نے بڑی تیزی اور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بڑی مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی فوجوں کو جو ہے کیا کیا، انہوں نے جو صلیبی جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا ان کو باہر سے گھیرا اور مختلف طرح کے تابڑ توڑ جو ہے حملے کرنا شروع کر دیے، جس سے جو ہے صلیبی جو ہے وہ کھلا گئے اور وہ جو ہے محاصرہ چھوڑ کر اور بہت ساری لاشیں اور بہت سارا سامان حرب جو لڑائی کا ساز و سامان تھا وہ جو ہے چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے. یعنی کہ سلطان کی بہادری یہاں پہ کام آئی اور سلطان کی صلاحیتوں سے یہاں پہ فائدہ اٹھایا گیا. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پہ اس وقت مختلف ریاستیں تھیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں. جیسے سلجوقی جو ہیں وہ زوال پذیر ہو رہے تھے اور اسی دور کے اندر ارد گرد جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہیں وہ بن چکی تھیں. اس طرح ہم نے دیکھتے ہیں کہ ایک شہر تھا جس کا نام ارکا تھا، یہاں پر انہوں نے فوج کشی کی اور اس علاقے کو انہوں نے فتح کیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جو یروشلم کا بادشاہ تھا اور فرانس کا بادشاہ، پھر وہ انہوں نے آپس میں اتحاد کیا اور دوبارہ جو ہے یہ ہیں سلطان کے خلاف جو ہیں یہ انہوں نے جنگ بندی کا آغاز کیا. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی سلطان نے اپنے دفاع کا بہترین انتظام کیا ہوا تھا اور ان کی فوج جو ہیں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ واپس لوٹ گئیں. اب ایک بہت بڑا ڈفرینس جو ہم دیکھتے ہیں، جو سلطان کا طرز عمل تھا ان کے ساتھ اور جو صلیبیوں کا طرز عمل تھا. صلیبیوں کا طرز عمل انتہائی ظالمانہ تھا. یہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کے اعضاء کو کاٹتے تھے، ان کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتے تھے. اس کے برعکس سلطان جو تھے، سلطان کا جو طرز عمل تھا وہ نہایت ہمدردی پر مبنی تھا اور اگر وہ کسی جگہ کا محاصرہ کر لیتے تو اکثر و بیشتر وہ جو ہے عام معافی کا اعلان کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جو لوگ شہر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں وہ آزاد ہیں، وہ چلے جائیں. اسی طرح سے صلیبی فوجوں نے کیا کیا کہ تنظیم دوبارہ کی اور حلب پر حملہ کیا، لیکن سلطان کی طرف سے جو مقرر کیا گیا گورنر تھا اس نے ان کو قبضہ نہ کرنے دیا. اسی طرح سے سلطان کی ایک بہت بڑی کامیابی جو تھی وہ اڈیسیا پر قبضہ تھا. اڈیسیا جیسے یروشلم، انطاکیہ، روم اور قسطنطنیہ کے بعد ایک مقدس شہر گردانا جاتا تھا اور اس قلعہ کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ادوار میں مختلف اسلامی لشکر جو ہے وہ اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے، لیکن وہ اپنے اس میں مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان عماد الدین جو ہے وہ بہت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اس جگہ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور سلطان جو ہیں انہوں نے صلیبی فوجیوں کو قتل کیا، لیکن شہریوں کے لیے، عام جو لوگ تھے ان کے لیے اعلان کیا کہ آپ لوگ اگر ہتھیار پھینکنا چاہتے ہیں آپ پھینک دیں، آپ سے کوئی جواب نہیں لیا جائے گا. اور اس کے بعد شہر پر قبضہ جو ہے سلطان کا ہو گیا اور سلطان نے مختلف قیدیوں کی رہائی کے احکامات جو ہیں وہ بھی جاری کر دیے اور صلیبی جو ہیں وہ اس مسلمانوں کی کامیابی سے نہایت شکستہ دل ہوئے. اور یہ ایک ایسا شہر تھا جس پر مسلمان بڑے عرصے سے خواہش رکھتے تھے کہ وہ اس پر قبضہ کر لیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ شہر تھا جہاں صلیبیوں نے سب سے پہلی ریاست قائم کی تھی اور سلطان نے جو ہے اس کو فتح کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان کی یہ آخری فتح بھی ثابت ہوئی اور کسی نے سوتے ہوئے سازشی نے جو ہے رات کو ان کو شہید کر دیا اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باطنیوں کی سازش ہو سکتی تھی اور کسی بھی مسلمان حکمران جو ہے
اس کے خلاف جو ہے ایسا قدم، اور بھی بہت سارے لوگ جو صلیبی ہیں وہ بھی اس میں ہو سکتے تھے، ہاتھ ہو، انہوں نے کسی کو خریدا ہو۔ تو سلطان کی جو وفات تھی، ان کی وفات کے بعد جو مسلم دنیا تھی ایک اپنے بہت بڑے قائد سے محروم ہو گئی، ان کا نام دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ ان کا جو رویہ تھا لوگوں کے ساتھ، جب وہ مختلف علاقے فتح کرتے اور وہاں پہ وہ کس طریقے سے جو ہے لوگوں کے ساتھ معافی کا اعلان کرتے، وہاں پہ وہ جو ہے، یا پھر جو ان کو کامیابیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوئیں، اور انہوں نے مسلمانوں کی اس مشکل دور میں صلیبیوں کا بھرپور طریقے سے جو ہے مقابلہ کیا۔